جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، بیماری و صحت دینے والا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ دیر دین کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ نیت پر ہوگا۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر جس نیت پر رہیں گے، ہماری خاتمہ جس نیت پر ہوگا، ہم اور آپ قبر سے اسی نیت پر اٹھیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارا فیصلہ جو کرے گا اسی نیت کے بنا پر کرے گا۔ ہمارا اور آپ کا نیت یہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے لیکن نیت میں اہمیت ہی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، پھر ثواب کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اور اگر دکھلاوے کے لیے کیے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ نیت پر ہوگا۔ نہ ہماری شکل و صورت دیکھے گی، نہ ہمارا بلڈنگ دیکھے گا، نہ ہمارا روپیہ پیسہ دیکھے گا، نہ ہمارا گاڑی موٹر دیکھے گا، نہ ہمارا پلاٹ دیکھے گا، نہ ہمارا خاندان دیکھے گا، نہ ہمارا قبیلہ دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیکھے گا وہ ہمارا اور آپ کا دل دیکھے گا کہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، اور اخلاص کے ساتھ تھوڑی بھی عمل کرو گے اللہ کے یہاں اس کی بہت ثواب ہے۔ اور دکھلاوے کے لیے آپ نے پہاڑ اللہ کے راستے میں دے دیا، یعنی پہاڑ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، صدقہ خیرات دے دیا، آپ کے دل کے اندر کیا تھا؟ دکھاوا تھا۔ آپ کے اندر واہواہی ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے سیٹ کہیں گے، فلاں قبیلے کا اتنا بڑا آدمی اتنا روپیہ پیسہ دے دیا۔ اگر اس کے دل کے اندر دکھاوا ہے، اللہ کے یہاں کچھ بھی قبول نہیں۔ اور آپ کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہے، اتنا نہیں ہے، لیکن آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اخلاص سے دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور ان کا ثواب آپ کو نیکی کے شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اور عزیز دوست، جب انسان کو اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی مشکل وقت میں پھنس جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج میری موضوع اخلاص کے اوپر رہے گا۔ اخلاص اور اللہ کا ڈر
اور اس جگہ پر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر چیز سے بچا کر اس کے ایمان کو بھی بچا دیتا ہے۔ حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنا ہندوستان انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اس کی بدن سے، اس کے کپڑے سے بہت خوشبو نکلتی تھی، مشک کی طرح خوشبو۔ جو ہی وہ مسجد کے اندر آتا تھا، لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب آئے، بلکہ ایسے خوشبو مسجد کے اندر پھیل جاتی تھی کہ سب سمجھ جاتے تھے کہ وہ فلاں شخص آ گیا۔ نام تو کچھ اور تھا، بعض کتابوں میں سلمان بن یاسر لکھا ہے، لیکن مشکی اسے مشہور ہو گیا، یعنی اس کے بدن سے، اس کے کپڑے سے مشک کی خوشبو آتی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا آپ کون سے عطر لگاتے ہیں، کون سے خوشبو لگاتے ہیں؟ وہ اللہ والا رو پڑا، وہ اللہ والا رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں کوئی خوشبو نہیں استعمال کرتا ہوں، میں کوئی خوشبو نہیں استعمال کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا پھر آپ کے یہ بدن سے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، اس کے بدن سے، اس کے کپڑے سے جو خوشبو آ رہی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ فرمایا میں نوجوان تھا میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، وہ کہنے لگا کہ میں نوجوان تھا، میں کسی دکان، کسی ملازم، کسی گھر پہ میں کام کرتا تھا، روزانہ میں ایک راستے سے گزرتا تھا۔ ایک دن راستے کے اندر ایک بڑھیا ملی، ایک عورت ملی، اور اس عورت نے کہنے لگا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بیمار ہے، آپ اللہ والے نظر آتے ہیں، آپ کی شکل و صورت بہت خوبصورت ہے، آپ کو دیکھ کر تو اللہ یاد آ جا رہا ہے، آپ ہماری مہربانی کیجئے، آپ ہمارے گھر چلیے، اس بیمار پر تھوڑے دم کر دیجئے، اللہ کا کلام پڑھ کے دم کر دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے دے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ عورت نے، اس بڑھیا نے اس کے کہا، وہ فرماتے ہیں میں اس کی بات پر اعتماد کر لیا، یقین کر لیا، اور اس کے ساتھ ہو لیا، اس عورت کے ساتھ ہو لیا، اور ایک بہترین محل کے اندر ہم کو لے کر گیا، اور بڑھیا باہر نکل گئی اور گھر کے اندر تالا لگا دیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہ مشکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خوبصورت لڑکی آئی، اس گھر کے اندر ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے بلایا، اور مجھے بلا کر کہنے لگا، وہ بلا کر مجھے کہنے لگا کئی دنوں سے میں آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، میں جب بھی آپ کو دیکھتا تھا تو وہ عورت کہتی ہے جب بھی میں آپ کو دیکھتا تھا تجھے تو میرے دل کے اندر برے برے خیالات آتے تھے کہ کس طرح میں اپنے گھر کے اندر اس کو بلاؤں اور اس سے میں برا کام کروں۔ آج اس بڑھیا کی بدولت میں تجھے اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر سے بہت نکلنے کی کوشش کی، جب میں سمجھ گیا کہ اس عورت، اس لڑکی کے دل کے اندر برا خیال ہے تو میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت کہنے لگی یہاں سے تم باہر نہیں جا سکتے ہو، چاروں طرف تالا لگا ہوا ہے، اور اگر تم میرے ساتھ برا کام نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، باہر نکلوں گی، میں شور مچاؤں گی اور تجھے سنسار کرا دوں گی، تجھے سنسار کروا دوں گا، اس لیے آپ مجھے میرے بات کو مانو۔ عزیز دوستو، وہ اللہ والے پریشان ہو گئے، وہ اللہ والے پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجویز ڈال دی۔ جب میں نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اس مکان سے میں نکل نہیں سکتا، اور اگر اس کی بات نہ مانو تو لوگ یہ کہتی ہے کہ شور مچاؤں گی اور تجھے بدنام کر دوں گی۔ عزیز دوستو، وہ اللہ والے کہنے لگے
کہ میں نے کہا کہ تمہارے گھر کے اندر بیت الخلا کہاں ہے؟ مجھے پیشاب و پخانہ کی حاجت ہے، میں وہاں سے فارغ ہو کر آؤں گا، پھر تم سے بات کروں گا۔ عزیز دوستو، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بیت الخلا کے اندر گیا اور وہاں جو اس کے اندر جو گند پڑا ہوا تھا اس کو میں نے اپنے چہرے کے اندر، اپنے کپڑے کے اندر اس کو مل لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کپڑے کے اندر مل لیا، اور جب وہاں سے باہر نکلا تو میرے بدن کے اندر سے کپڑے سے بدبو آ رہی تھی، اور جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل کے اندر میرے بارے میں نفرت پیدا ہوگی، اور انہوں نے کہنے لگا یہ کون سے پاگل ہم اپنے گھر کو بنا لیے ہیں، اس کو جلدی یہاں سے باہر کرو، اور مجھے کپڑے کے اندر ایک بوریا کے اندر لپیٹ کر اور جنگل کے اندر باہر پھینک دیا۔ فرماتے ہیں اس طرح سے میں اپنے ایمان کو بچا لیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور اس سے پہلے جب میرے کپڑے کے اندر بدبو آنے لگی، لوگ بھی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، میں جلدی گھر گیا اور اپنے کپڑے کو غسل کیا، اپنے کپڑے کو پاک و صاف کیا، پھر میں اپنے کپڑا پہنا، اور جب رات ہوئی تو رات کے اندر خواب کے اندر آتے ہیں سیدنا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زیارت ہوئی اور کہنے لگا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ بھی ایسی معاملہ پیش آیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 کمرے کے اندر بند کر کے عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کہ میرے ساتھ آؤ، برا کام کرو، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، میرے سر پر تو نبوت کے تاج تھا، لیکن آپ نے تو وہ کام کیے، آپ نے تو وہ کام کیا جو وقت کے نبی نے کیا تھا۔ فرماتے ہیں اور میرے بدن کے اندر انہوں نے ہاتھ پھیر دیا، اس وقت میں جب صبح اٹھا اسی وقت سے میرے بدن سے، میرے کپڑے سے خوشبو آنے شروع ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں نیک، نیکی کی خوشبو، نیک کرو گے تو اس میں خوشبو آتی ہے اور گناہ سے بدبو آتی ہے۔ اگر آپ کی نیت چاہے کیسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں میرے دوستو، اور اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پکاریں گے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ لیکن دل کے اندر اللہ کی مدد ہو، دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اور پھر پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی سفر کر رہا تھا، 3 آدمی کہیں سفر کے اندر جا رہا تھا، اور جاتے جاتے رات ہو گئی۔ اب رات گزارنے کے لیے جنگل کا، بیابان کا راستہ تھا، اور رات گزارنے کے لیے وہ سب جنگل کے اندر ایک پہاڑ کے اندر گیا، ایک کھو کے اندر گیا، ایک غار کے اندر گیا۔ اب کرنا کیا تھا، وہ رات جب وہاں وہ سب ٹھہرا، بعض کتابوں کے اندر آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بارش ہوئی، اور بعضوں میں آتا ہے کہ رات جب ہوئی تو ایک کوئی پتھر آیا اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا، اور اس کے اندر 3 شخص پڑے۔ یہ موبائل، واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک کا زمانہ تو تھا نہیں، یہ کال کر کے بلا لے کہ میں یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہاں 3 آدمی پھنس گئے، اور اتنا بڑا پتھر ہے کہ تینوں مل کے اس کو اٹھا نہیں پا رہا۔ اب کیا کرے گا؟ اب ایسے غار کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اس کا منہ بالکل بند کر دیا ہے، پیک ہو گیا ہے۔ اب تینوں پریشان ہیں۔ اب وہ تینوں نے مشورہ کیا، اسی لیے کتابوں کے اندر آتا ہے آپ جب دعا کرو اور دیکھو کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں دعا کر رہا ہوں لیکن میں قبول ہونے کی کوئی آثار محسوس
افسوس نہیں کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نیکیاں گناؤ اور پھر دعا کرو. پہلے رو، ایسے بھی دعا قبول ہو، پھر اپنے زندگی میں جو نیک عمل کیے ہو اس کو گناؤ اور پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ ضرور قبول کرے گا. وہ تینوں آدمی کہنے لگے اس غار کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا، نکال سکتا، لیکن اس سے نکالنے کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے دعا کرنے پڑے گا، اللہ کے سامنے دعا کرنے پڑے گا. تینوں نے کہنے لگا کہ اپنی زندگی کے نظر ڈالو اور جو کام ہم لوگوں نے اخلاص سے کیا ہے، اللہ کے ڈر سے کیے ہیں، اللہ کے خوف سے کیے ہیں، آج وہ چیز اللہ کے سامنے رکھو، آج وہ چیز اللہ کے سامنے رکھ کر دعا کرو، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. اس میں سے ایک آدمی پہلے کہنے لگا، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ میرا ایک کاروبار چلتا تھا، میرا کاروبار چلتا تھا، کئی مزدور میرے گھر پہ کام کر لیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ سارا مزدور کو میں مزدوری دے دیا، لیکن ایک مزدور اپنا مزدوری لیے ہوئے پہلے چلا گیا، مجھ سے مزدوری نہیں لی اور وہ چلا گیا. اب اس کا پیسہ جو میرے پاس تھا میں اس پیسے سے کاروبار کرنا شروع کر دیا، کاروبار کرنا شروع کر دیا. کچھ دن کے بعد وہ انسان آتا ہے اور وہ اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میرا مزدوری دے دو، میرا مزدوری دے دو. تو وہ کہنے لگے اللہ جب مجھ سے وہ مزدوری مانگنے لگا میں کہہ دیا کہ یہ گائے، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ جتنے نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب تیرا ہے، تو لے جا، یہ لے جا. وہ انسان کہتا ہے کہ میرے مالک مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہو، میں تو اپنا مزدوری مانگ رہا ہوں، یہ سارا کے سارا ریوڑ میں نہیں مانگ رہا ہوں بلکہ اپنا مزدوری مانگ رہا ہوں. یہ تو گائے کے ریوڑ الگ ہے، بکریاں کے ریوڑ الگ ہے، یہ اونٹوں کے ریوڑ الگ الگ ہے، یہ سب کا سب یہ جہاں تک نظر آ رہے ہیں یہ سب آپ کا مال ہے، یہ میں کیسے لوں. وہ انسان کہنے لگے اے اللہ کے بندہ جب تو یہاں سے چلا گیا تھا تو مزدوری نہیں لیا اور جو تمہارے مزدوری کے پیسے تھا میں نے ایک بکری خریدی پھر اسی کو کاروبار میں لگاتا گیا اور اسی طرح کماتا گیا. یہ سارا کے سارا یہ تمہارے مزدوری کے پیسے کا ہے، محنت تو میری تھی لیکن پیسہ تمہارا، یہ سب کے سب لے جا. وہ انسان اللہ سے روتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ وہ سارا کے سارا بکریاں لے گیا، سارا کے سارے گائے اونٹ لے گیا، میں نے اف تک نہیں کیا. اے میرے پروردگار اگر یہ کام میں اخلاص سے کیا ہوں، اگر یہ کام میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر یہ کام کے اندر میرے اخلاص تھا، آج ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں، اے اللہ ہمیں اس غار سے بچا لیجئے. میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یہ کہہ کر دعا کر کے ہاتھ چہرے کے اندر پھیرا، وہ پتھر تھوڑا سا سڑک گیا، تھوڑا سا ہٹ گیا، اتنا ہٹا کہ وہ سورج نظر آ رہا ہے لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں. یہ جب دعا کی انہوں نے تو پتھر کو ہٹا لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ انسان نکل سکتا ہے. دعا قبول ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی میرے اندر جو عمل تھا وہ تو میں کر لیا، اب آپ لوگ کوشش کرو. اس میں سے دوسرے آدمی نے ہاتھ اٹھایا اور اپنے نیکی کو اللہ کے سامنے گرانا شروع کر دیا. فرمایا کہ میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میں تو مالدار آدمی تھا، میرا جدازاد بہن بھائی غریب تھا اور میرا ایک جدازاد بہن جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، میں اس سے اندر بہت پیار کرتا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ میں اپنے چچا کو کہہ نہیں پایا، اس لڑکی کو کہہ نہیں پایا اور اسی عرصے میں اس کی شادی ہو گئی. اس لڑکی کی شادی ہو گئی، اس لڑکی کی شادی ہو گئی. ایسا کرنا تھا کہ بال بچے بھی ہو گئے. ان کا شوہر سخت بیمار ہو گیا، اس کا شوہر سخت بیمار ہو گیا اور میرے پاس وہ قرضہ لینے کے لیے آئی.
میرے ساتھ پاس وہ مدد کے لیے آئی کیونکہ مجھے آپ نے مال و دولت دے رکھا تھا. لیکن میرے دوست میرے بھائیوں وہ عورت کہنے لگی کہ میرے آپ کی بہنیں بھی بیمار ہیں, بچے بھوکے ہیں, کوئی کمانے والا نہیں ہے, کچھ ہمیں مدد کر دو, کچھ ہمیں روپیہ پیسہ دے دو. تب وہ آدمی کہنے لگا یا اللہ میں نے اس سے ایک شرط پر پیسہ دیا کہ میں پیسہ, پھر انہوں نے کہنے لگا میں تم سے بہت اندر پیار کرتا تھا لیکن کبھی کہہ نہیں پایا, آج میں تجھے ایک شرط پر پیسہ دوں گا, آج میں تجھے ایک شرط پر پیسہ دوں گا کہ رات کو تنہائی کے اندر میرے ساتھ رہنے پڑے گا. انہوں نے بہت منت ماننے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. لیکن کہا کہ اگر پیسے کی ضرورت ہے, اگر تجھے پیسہ لینا ہے تو رات کو میرے ساتھ ہی رہنے پڑے گا, رات کو میرے ساتھ گزارنے پڑے گا, جب ہی پیسہ دیں گے. وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ بچے بھی بھوکے پڑے ہیں, شوہر بھی بھوکے پڑے ہیں, بیمار ہے, کیا کرنا, کیا کریں گے میرے دوست میرے بھائیوں. آخر کر پیسہ لے لیا اور رات کے اندر آنے کے لیے وہ راضی ہو گئی. بعض کتابوں نے 60 بعد میں 160 درہم سونے کے لکھا ہے. لیکن عزیز دوستو وہ پیسے لے کر چلا گیا, اپنے بال بچے کو کھلایا, اپنے شوہر کے لیے دعائی لی اور بچے کو بھوکے کا کھانا کھلایا, وہ سو گیا. شوہر کو بھی کھلایا, دعائی وہی سو گیا. اب یہ رات کی تنہائی کے اندر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے چچا زاد بھائی کے گھر پر جاتا ہے. وہ آدمی پہلے سے اس کے انتظار میں تھا. اب جو ہی اس کے گھر پر آیا انہوں نے دروازہ بند کر دیا. اس آدمی نے اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا, اس لڑکی نے ہاتھ کو جھٹک دیا اور وہ رونے لگی, وہ کانپنے لگی. وہ آدمی کہتا ہے میں تو ابھی تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہوں, ابھی تو تجھے بہت مرحلہ پار کرنا ہے, اور اگر تم ایسی ابھی ڈرو گی تو کیسا ہوگا. وہ انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگا, یا اللہ میں بالکل قابو میں تھا, میں جو چاہتا اس لڑکی کے ساتھ وہ کام کر سکتا تھا, وہ بھی راضی تھا. لیکن اس عورت کے, اس لڑکی کی زبان سے نکل گیا اتق اللہ, اے میرے چچا زاد بھائی اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے, یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ کام اچھا نہیں ہے. آج تک میں زندگی بھر گزر گیا, اتنی عمر ہو گیا, میں غیر محرم کو اپنی نظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, تم تو رات گزارنے کی بات کرتے ہو. اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, صرف اتق اللہ وہ عورت کہتی ہے. وہ عورت نے کہا اتق اللہ, کہتا ہے یا اللہ اس وقت جب میں آپ کا نام سنا کہ اللہ سے ڈر, میں بھی کانپ گیا اور میں اس عورت کو جا کے چھوڑ دیا کہ تم چلی جاؤ, اور جو بھی پیسہ دیا تھا وہ بھی پیسہ میں اس کو معاف کر دیا. اور میں نے پھر اس کو کہا کہ آئندہ کبھی تمہیں پیسے کی ضرورت ہے پھر میرے پاس آنا اور میں تجھے مدد کروں گا. وہ عورت جانے لگی, پھر دروازے پر آتی ہے, وہ پھر پوچھتا ہے کہ میں چلا جاؤں, فرمایا ہاں چلا جا. لیکن عزیز دوستو یہ بات کہنے سے پہلے وہ کیا کہیں, وہ آدمی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں پوری زندگی گناہوں کے اندر مبتلا تھا, میں پوری زندگی گناہ کرتے رہا. کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم کے اندر پھینکنا شروع کر دے گا, مجھے کھچڑتے ہوئے جہنم کے اندر لے جائے گا, اے میری چچا زاد بہن اس وقت اللہ سے تم اتنا کہہ دینا یا اللہ یہ گناہ کرنے پر یہ گناہ کر سکتا تھا, لیکن جس وقت میں تیرا نام لیا کہہ دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, یہ گناہیوں نے چھوڑ دیا, غار کے اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتے یا اللہ اگر یہ کام میں اخلاص سے کیا ہو, اگر آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا, آپ کا ڈر میرے دل کے اندر تھا, ہم یہ غار کے اندر پھنسے ہیں, آج ہمیں اس غار سے باہر نکال دو. حدیثوں کے اندر آیا جب یہ کہہ کر دعا ختم کی پھر وہ پتھر تھوڑے سے دور ہو گیا, سبق گیا, لیکن ابھی بھی اتنا تھا کہ وہ آدمی نکل نہیں سکتا تھا. 3 آدمی تھے, دو نے دعا کر لی, اب ایک کا دعا بچا.
اللہ اکبر. تیسرے آدمی کہنے لگا، فرماتے ہیں کہ تیسرے آدمی نے اللہ کے سامنے اپنے نیکی گرایا کہ اللہ ہم تو غریب آدمی تھے، جنگل کے اندر جا کر لکڑیاں لا لا کر بیچتا تھا، پھر مزدوری ہوتی تھی، بچوں کو کھلاتے تھے، بوڑھا ماں باپ تھا اس کو بھی پالتے تھے، ہمارے پاس بکریاں تھی اس کے دودھ اپنے پہلے میں اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا. اے میرے پالنہار، ایک دن ایسا ہوا کہ میں لکڑی کاٹتے کاٹتے دور تک چلا گیا، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا کہ کسی نے ہمارے گھر کے اندر وہ بکری کا دودھ نہیں نکالا. اور جب میں گھر کے اندر آیا اور سب سے پہلے میں بکری کا دودھ نکالا اور بکری کا دودھ نکال کر اپنے والدین کے پاس لے جانے لگا. اور اے میرے پروردگار، جب میں گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رات ہو گئی ہے، میرے ماں باپ سو گئے ہیں، میرے ماں باپ سو گئے ہیں، لیکن اس کو جگانا بھی بے ادبی سمجھا. اے میرے پالنہار، ہمارے جب میں دودھ کا پیالہ لے کر جانے لگا، ہمارے بچے کہنے لگے اے ابو، دادو تو سو گیا ہے، دادی تو سو گئی ہے، دودھ تو پہلے ہمیں پلا دو. لیکن کہا نہیں بیٹا، پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا. دوستو، بہت بڑی دولت ہے، آج ماں باپ کی قدر ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کی قسم، سر کا تاج ماں باپ ہوتا ہے. اے میرے دوستو، جا کے علماء سے دعا بعد میں کرانا، خطیبوں سے دعا بعد میں کرانا. اگر ماں باپ زندہ ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ اور کہہ دو امی میرے لیے دعا کرو، ابو میرے لیے دعا کرو، اللہ فوراً قبول کرتا ہے. بہت بڑی دولت ہے. کہنے لگا میرے پروردگار، میں پیالہ لے کر رات بھر اسی طرح وہاں کھڑا رہا. بچے رونے لگے، میرے بچے بل بلانے لگے کہ ابو ہمیں تو پلا دو، ہمیں تو پلا دو، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا. اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اسی طرح بچے روتے روتے بلکتے بلکتے سو گیا، بلکتے بلکتے سو گیا. اور میں اپنے پوری رات پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ وہ اٹھے گا اور میں اس کے دودھ کا پیالہ دوں. صبح تک میں کھڑا رہا. صبح ہوئی، میرے ماں باپ اٹھے، دودھ کا ہاتھ میں پیالہ دے کر کہا کہ میں نے کہا ابو یہ رات کا حصے کا آپ کا دودھ ہے، میں لے کر آیا تھا، آپ سو گئے تھے، جگانا پسند نہیں کیا. میرے دوست اور بزرگوں، اس کی ماں نے آنچل اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پر دیکھتا ہے، کبھی دودھ کا پیالہ دیکھتا ہے، کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے. وہ انسان آپ کے اندر کہتا ہے یا اللہ، نہ جانے میرے ماں باپ نے کیا کیا دعا کی. اے میرے پروردگار، اس وقت میرے باپ نے میرے لیے نہ جانے کیا کیا دعا کی. اگر یہ کام میں اخلاص سے کیا اور پہلے جب صبح ہوئی تو میں اپنے باپ اور اپنی ماں کو رات کا حصے کا دودھ دیا، پھر میں اپنے بچے کو دیا. اے میرے پروردگار، اگر یہ عمل، اے میرے اللہ، اگر یہ میرے کام اخلاص سے کیا ہوں، آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوں، تو یہ ماں باپ کی برکت سے ہم اس غار کے اندر پھنسے ہیں، ہمیں یہاں سے باہر نکال لو. اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ماں باپ کا ذکر آیا، اللہ نے وہ پتھر کو باہر کر دیا، وہ پتھر کو وہاں سے پھینک دیا، وہ پورے کے پورے غار کا منہ کھول دیا، وہ انسان وہ نکل گیا. عزیز دوستو، اخلاص سے عمل کرنے پر ایسی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے تھوڑی سی عمل ہو. اگر آپ کے اندر اگر اخلاص ہے، اللہ کے یہاں قبول ہے. اگر اخلاص نہیں ہے، اگر دکھلانا مقصد ہے، چاہے آپ کتنا بڑے پہاڑ جیسے چیز کو خرچ کر دو، دکھلانے کے لیے طرح طرح کے چیزیں کر دو، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ دعا کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے اپنی نیکیاں گراؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. اگر پھر بھی
نیکیاں گنا کر بھی دعا قبول نہیں ہوئے، اپنے گناہوں کو گناؤ۔ یہ گناہ کے گنا کر کیسے دعا کرتا ہے؟ زندگی رہی پھر بعد میں یہ بات سناؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس واقعہ سے ہمیں کام کیا ملتا ہے؟ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ایک کام کو اخلاص سے کریں، کیسے بھی کام ہو اخلاص سے کریں، اخلاص سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر ایک کام کے اندر اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے جو نہیں کی ہے۔